تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح مونجڈارو کی کنڈرات میرے سامنے ہے۔ یہ صرف ملتان کی کہانی نہیں ہے، ان سیاسی جماعتوں نے، ان حکمرانوں نے پوری ملک کا حشر یہی کر دیا ہے کہ آج چترال سے لے کر کراچی تک پوری قوم ریوڑ کی طرح آٹے ٹرک کے پیچھے وہ بھاگ رہی ہے، قطاروں میں کڑی ہے۔ کیا یہ انصاف ہے کہ ایک طرف رمضان کا مہینہ ہے، سحری کا انتظام نہیں، افطاری کا انتظام نہیں، اور دوسرے طرف آپ نے کروڑوں لوگوں کو آٹے کے تیلی کے لیے قطاروں میں کھڑا کیا ہے اور اس پر خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں جس طرح اس نے یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ اور ظلم یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو مفت آٹا اگر مل بھی جائے تو حکومت اپنے جیب سے وہ پیسہ نہیں دے رہی ہے، بلکہ باقی لوگوں کے جیبوں سے وہ پیسہ اٹھا رہی ہے، اور ایک کو مفت دے رہی ہے اور دوسرے کو جو دے رہی ہے اس کی قیمت میں اضافہ کر رہی ہے۔ اس لیے جس طرح ساری دنیا میں ایک انصاف کا، عدل کا نظام ہے، آپ اس نظام کو کیوں نہیں اپناتے؟ آپ پاکستان میں آٹے کو سستا کرے تاکہ ہر انسان کو ملے، اور آپ نے خود اعلان کیا کہ اب ہم موٹر سائیکل والوں کو، رکشے والوں کو 100 روپے فی لیٹر سبسڈی دیں گے۔ اب روز لوگ نکلتے ہیں اس پمپ کی تلاش میں ہے کہ کہاں اس کو فی لیٹر 100 روپے سستا لیٹر ملے گا، پیٹرول ملے گا۔ تو گپ شپ کا ایک نظام ہے، اعلانات کا ایک نظام ہے، اور اب تک ہماری حکومت میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے۔ لہذا ایک طرف ان حکمرانوں نے ہم کو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کا مقروض بنایا، پوری قوم کو، جی سرار بھائی، جی، پوری قوم کو انہوں نے آئی ایم ایف کا غلام بنایا۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، بدامنی میں اضافہ ہوا، اور دوسرے طرف رمضان کے مہینے میں، یعنی آپ جا کر عیسائی دنیا کو دیکھیں، وہ اپنے تہواروں کے زمانے میں لوگوں کو 50% قیمتوں میں کمی کر کے چیزیں پہنچا رہی ہے، خاص کر خوراک کی چیزیں، لیکن ہمارے ہاں ہر چیز کی قیمت میں اضافہ ہوا۔ لاہور میں کل کیلا فی درجن 500 روپے پر ملتا تھا، کھجور مہنگے ہو گئے ہیں، چاول مہنگے ہو گئے ہیں، چینی مہنگی ہو گئی ہے، اور یقین کرے کہ سبزی اتنا مہنگا ہو گیا ہے، فروٹ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں کہ لوگ بس تماشا کر رہے ہیں تصویریں لے کر، لیکن ہاتھ لگانے کے لیے کسی میں اب سکت نہیں ہے۔ تو یہ حکومت 100% ناکام ہو گئی ہے۔ اس نے جو نعرے اور جو وعدے کیے تھے، کسی ایک وعدہ اور ایک اعلان کو عملی جامہ نہیں پہنا سکی، اور یہ حکومت اب عوام کے کندھوں پر ایک بوجھ ہے۔ معزز صحافی حضرات، اس وقت پاکستان ایک بند گلی میں ہے، تمام ادارے بے توقیر ناکام ہو گئے ہیں۔ پہلے ادارے آپس میں جنگ پرتے، اور اب اداروں کے اندر جنگ شروع ہو گئی۔ خود عدلیہ کے ججز تقسیم ہیں، الیکشن کمیشن کے ممبران تقسیم ہو گئے ہیں، اور ایوانوں میں جو کچھ دنگا فساد ہو رہا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے۔ تو اس قوم پر اس وقت ایک ایسا ٹولہ وہ ہے، مسلط ہے، کہ اس ٹولے نے لوگوں کے لیے جینا مشکل بنایا ہے، عزت کے ساتھ رہنا مشکل بنایا ہے۔ تو میں ایک شہری کی حیثیت سے جب سوچتا ہوں کہ اب مسائل کا حل کیا ہے، پی ٹی آئی نے 4.25 سال حکومت کی، تو انہوں نے یہی آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی ہتھکڑیاں قوم کے ہاتھوں میں ڈالی، اور انہوں نے مہنگائی اور بے روزگاری میں اضافہ کیا، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی پی ٹی آئی کی انہی پالیسیوں کو ایک تسلسل دیا، اور آج ملک میں پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کی لڑائی حقیقت یہ ہے کہ نہ غربت کے خلاف ہے، نہ مہنگائی کے خلاف ہے، نہ بے روزگاری کے خلاف ہے،
نہ کشمیر کی آزادی کے لیے ہے، نہ IMF کے قرضوں سے نجات کے لیے ہے، نہ عافیہ بہن کو واپس لانے کے لیے ہے، کرسی ذات اور مفادات کی لڑائی ہے۔ اس لیے PDM اور PTI کی سیاست عوام کی تباہی کی سیاست ہے، اور ان کی سیاست کا خاتمہ عوام کے لیے روشنی کا کوئی کرن بن سکتی ہے۔ اس لیے میں عوام سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ کون سا وہ جرم ہے جس میں یہ سب لوگ شریک نہیں ہیں۔ ان سب نے مل کر توشہ خانے کو لوٹا۔ کوئی لیڈر، کوئی حکمران ایسا نہیں ہے جس کا نام توشہ خانے کو لوٹنے والوں کے لسٹ میں نہیں ہے۔ ان سب نے مل کر IMF کے قرضوں کے پہاڑ ہمارے کندھوں پر رکھ دیے۔ انہوں نے سب نے مل کر کرپشن کی، سب نے مل کر ہمارے اداروں کو تباہ کیا، اور آج جو نئے ٹیکسز مسلسل لگائے جا رہے ہیں، یہ ٹیکسز حکمران خود دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کے ملک کے 18 لوگوں کے ساتھ 4000 سے زیادہ اثاثے ہیں۔ تو اگر حکومت قرضے چھڑانا چاہتی ہیں تو ان لوگوں پر ہاتھ ڈال کر، ان بڑے جاگیرداروں سے لے، کرب سرمایہ داروں سے لے، جنہوں نے اداروں کو لوٹا ہے، جن کے نام پاناما لیکس میں ہے، جن کا نام پنڈورا بکس میں ہے، جنہوں نے بینکوں کو لوٹا ہے، جو ارب پتی ہے، جنہوں نے باہر بھی غیر قانونی کمپنیاں بنا کر اثاثوں کو ادھر چھپا کے رکھا ہے۔ تو اگر اس حکومت میں کوئی غیرت ہے تو ان لوگوں پر ہاتھ ڈالے، لیکن یہ کبھی بھی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے، اس لیے کہ ان کا تعلق یا PDM کے ساتھ ہے، یا PTI کے ساتھ ہے، یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے۔ لے دے کے یہ آپ کے جیبوں پر ڈاکہ ڈالتی ہے، آپ کے گلے پر ہاتھ رکھ کر آپ کا خون نچوڑنا چاہتی ہے۔ اس لیے اس نظام سے بغاوت کرنا، اس نظام کو ختم کرنا جماعت اسلامی میدان میں کھڑی ہے۔ ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ جب PDM اور PTI فیل ہو گئے تو اب قوم کو ایک موقع دینا چاہیے کہ وہ الیکشن کے ذریعے اپنے لیے نئی قیادت کا انتخاب کرے۔ صرف 2 صوبوں میں الیکشن بھی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جماعت اسلامی اس لیے چاہتی ہے کہ پورے ملک میں ایک جنرل الیکشن کا اعلان ہو جائے۔ الیکشن کمیشن کا اخلاقی اور آئینی فرض ہے کہ ایک شفاف الیکشن کے لیے ماحول کو بہتر بنا لے، اور تمام سٹیک ہولڈر کو اکٹھا کر کے ایک شفاف الیکشن کے لیے ضابطہ اخلاق بنا لے۔ نہ مسائل کا حل پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، نہ PTI اور نہ PDM کے ساتھ ہے۔ اگر ان لوگوں کے ساتھ مسائل کا کوئی حل ہوتا تو آج پاکستان اقوام عالم میں اس تباہی اور بربادی سے دوچار نہ ہوتا۔ ہماری کرنسی تباہ ہو گئی، ہمارا پاسپورٹ بدنام ہو گیا، ہمارا عدلیہ ختم، ہمارے ادارے ناکام۔ یہ کس کی وجہ سے کہ آج آپ کے بچوں کو تعلیم نہیں مل رہا ہے کوالٹی کا، اگر آپ غریب ہیں اور آپ کے ساتھ پیسہ نہیں ہے۔ آپ غریب آدمی کو علاج کی سہولیات نہیں مل رہی ہیں اگر آپ غریب ہیں۔ غریب آدمی کو عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا ہے۔ تو یہ ادارے کس نے تباہ کیے؟ کیا جنات نے یہ جرم کیا؟ کیا باہر سے کسی نے ایٹمی بم ہم پر گرایا؟ یہی آستین کے سانپ ہے جو اپنے آپ کو سیاستدان کہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیاسی دہشت گرد ہے، یہ معاشی دہشت گرد ہے، یہ مافیاز کے نمائندے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو عالمی سطح پر بھی تنہا اور بے توقیر کیا۔ انہوں نے کشمیر کو انڈیا کے حوالے کیا، اور انہوں نے بقیہ پاکستان کو اس حالت تک پہنچایا ہے کہ اگر کچھ دن اور گزر گئے اس نظام کے تحت تو شاید سانس لینے پر بھی یہ حکومت ٹیکس لگائے گی، گھر سے نکلنے پر ٹیکس لگائے گی۔ لوگ محنت کرتے ہیں، لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ سیاستدان ہیں جو نت نئے نعروں کی بنیاد پر، کبھی روٹی کپڑا اور مکان کے نام پر، کبھی سب سے پہلے پاکستان کے نام پر، کبھی پاکستان کو بنائیں گے ایشین ٹائیگر کے نام پر، کبھی حقیقی تبدیلی اور مدینہ کے ریاست کے نام پر انہوں نے ہمیشہ 75 سالوں سے عوام کو دھوکہ دیا ہے۔